اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم علامہ صاحب کی خوبصورت نظم شکوہ کا دوسرا اور تیسرا بند پڑھنے لگے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بند میں علامہ صاحب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے ماضی کے دکھوں اور غموں پہ سینہ کو بھی کرتے رہے اور فریاد کب تک کرتے رہیں گے؟ کیوں نہ اپنے نفع کے بارے میں سوچیں، اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر اللہ نے جو قوت گویائی دی ہے اس کو کام میں لا کے خاکم بدہن خدا سے شکوہ کرنے لگے۔ دوسرا بند شروع ہوتا ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اپنے اللہ سے مخاطب کہتے ہیں کہ مولا کریم، ہم پوری دنیا میں تیرے حکم کے پہ سر تسلیم خم کرنے والوں میں مشہور ہیں۔ اب اگر یہ شیوہ تسلیم میں مشہور لوگوں کی زبان پہ کوئی شکوہ اور شکایت آ رہی ہے تو یہ اپنے دکھ اور درد سنانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ساز خاموش ہوتا ہے لیکن اس کے تاروں کو جب چھیڑ دیا جائے تو اس میں سے درد بھری آواز تو نکلتی ہے۔ اسی طرح اگر نالہ اور دکھ بھری آواز ہماری زبان پہ آ رہی ہے تو ہمیں معذور سمجھا جائے۔ ہم ارباب وفا میں سے ہیں، ہم وفا کرنے والوں میں سے ہیں۔ میرے اللہ، اپنے ان وفاداروں کے شکوے پہ بھی توجہ فرما۔ ہم تیری حمد کرنے والے تھے، ہمیشہ تیری تعریفیں کرنے والے تھے، آج انہیں کچھ تھوڑا سا شکوہ پیدا ہو گیا ہے تو ان کا گلہ اور شکوہ سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن ورنہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر جب پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ اب بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے، اپنے انتہائی قربت والے کسی فرد سے، کسی ذات سے شکوہ کرنے لگتا ہے تو اپنی کچھ خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنی کچھ نیکیاں بیان کرنا چاہتا ہے، اپنی کچھ وہ مہربانیاں اور اچھائیاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اے مولا کریم، تیری ذات تو ازل سے ہی موجود تھی، تو بالکل ایسے ہی تھا جیسے ایک باغ میں پھول موجود ہو، اس کے اندر خوشبو بھی موجود ہو، لیکن وہ خوشبو چہار داغ عالم میں پورے باغ میں نہ پھیل رہی ہو، پوری دنیا میں تیری خوشبو اور تیری پہچان نہ تھی۔ اے سب پہ مہربانیاں کرنے والے، ذرا انصاف تو کر، اگر ہوا نہ چلتی تو اس پھول کی خوشبو کو کیسے پھیلاتی؟ امت مسلمہ نہ ہوتی تو تیرے نام کا ڈنکا چہار داغ عالم میں کون بجاتا؟ بالکل ایسے ہی جیسے پھول کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے ہوا کام کرتی ہے، ہم نے تیرے نام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، تیری پہچان بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ ہم نے یہ سب پریشانیاں جو اٹھائی ہیں، یہ جو دھکے کھائے ہیں، در در پہ تیرا نام لے کے گئے ہیں، جگہ جگہ پہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو اس کے لیے صرف ہم اپنے دل کی روح کی طمانینت چاہتے تھے، ورنہ تیرے محبوب کی امت اتنی دیوانی نہ تھی